Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. پھر بھائی کہتے ہیں کہ لفظ ذوات جو ہے اس کے پڑھنے میں بڑا فرق ہے. تو یہ تو میرے بھائی تلاوت میں فرق ہے نا, کم از کم ترجمے پہ فرق نہیں پڑے گا. ریاض الجنہ میں 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے مابین جو جگہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. حدیث بالکل صحیح ہے. اب وہاں پہ کیا کرنا ہے یہ آپ نے کوئی حکم نہیں دیا. پھر ہم کیا کریں؟ مسجد میں کیا کرتے ہیں جی؟ نماز پڑھتے ہیں, وہاں بھی نماز پڑھ لیں. تلاوت کرتے ہیں, وہاں بھی تلاوت کر لیں. دعائیں کرتے ہیں, وہاں بھی کر لیں. مسجد میں ذکر کرتے ہیں, وہاں بھی کر لیں. مسجد میں ویسے بھی بیٹھ سکتے ہیں, وہاں پہ بھی ویسے بیٹھتے. تو وہ جگہ مسجد کا حصہ ہے, بلکہ مسجد کا افضل حصہ ہے. یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے. ریاض الجنہ کی خاطر کسی کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکی کرنے جائیں اور گناہ لے کے واپس آ جائیں, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اگر حج کے دنوں میں جمعہ آ جائے تو کیا جمعہ ادا کریں گے یا نہیں ادا کریں گے؟ کیوں جائی صاحب, جمعہ ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یوم عرفات کس دن آیا تھا؟ جمعہ کے دن. تو جمعہ کا خطبہ دیا تھا پھر آپ نے؟ نہیں دیا تھا. تو عرفات والا خطبہ کیا تھا جی؟ جمعہ کا نہیں تھا, شامل ہو گیا. آپ کو پریشان کر رہا ہوں تاکہ آپ حق تک پہنچ سکیں. بتائیں کچھ ذرا. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ حج کے خطبے میں جمعہ بھی شامل ہو گیا. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میدان عرفات میں آپ نے پہلے خطبہ دیا تھا کہ پہلے نماز پڑھائی تھی؟ پہلے آپ نے نماز پڑھائی تھی. وہاں پہ کیا کیا تھا؟ پہلے آپ نے نماز پڑھائی تھی. زور کی 2 رکعتیں, عصر کی 2 رکعتیں, اور پھر خطبہ دیا تھا. اگر جمعہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بولیے. پہلے خطبہ ہوتا, بعد میں کیا ہوتی؟ نماز ہوتی. تو یہ پکی بات ہے کہ آپ نے وہاں پہ خطبہ جمعہ نہیں دیا, کیونکہ یہ ترتیب جمعہ کی نماز کی ترتیب نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ حاجی جو ہے وہ ایام حج میں جمعہ کی نماز ادا نہیں کرے گا, زور کی نماز ادا کرے گا. لیکن اگر آپ جمعہ کے دن کسی وجہ سے پہنچے ہوئے ہیں, کہاں؟ مسجد حرام میں. کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ کوئی طواف کرنے کے لیے کسی وجہ سے, اور حج کے دن ہے اور وہاں پہ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن خاص طور پہ جمعے کا اہتمام کریں. جمعہ کے لیے آپ جائیں کہ آج جمعہ ہے جی, جمعہ میں نے نہیں چھوڑنا جی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے برعکس نہ چلا کریں. جمعہ آپ کے ہاں بھی آیا, لیکن آپ نے جمعے کا اہتمام نہیں کیا, بلکہ زور اثر کی نمازیں آپ نے پڑھی تھیں, 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ. مینا کے دنوں میں آپ کا جمعہ مینا کے دنوں میں آ رہا ہے جی. مطلب تو یہ سارے حج کے ایام ہیں نا, چاہے مینا میں آئے چاہے عرفات میں آئے. ٹھیک ہے. کیا الٹے ہاتھوں سے سر کا مسح ثابت ہے وضو میں؟ یہ کیسے ہوتا ہے الٹے ہاتھوں سے؟ مجھے کر کے دکھائیں پہلے. لگتا مجھے بھی یہی ہے کہ بھائی گردن کے مسح کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں شاید. تو گردن کا مسح میرے بہت سے بھائی کرتے ہیں. حاجی صاحب بھی کر لیں نا صاحب؟ ہاں کرتے ہیں. آج یہ بھی سن لیں کہ گردن کا مسح کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں. گردن کا مسح کرنا جو ہے وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے. سر کا مسح کرنا ہے, گردن کا الگ سے الٹے ہاتھ سے مسح کرنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے.
حضرت فرمائیے گا دوران قرآن پڑھتے وقت سجدہ کرنا لازمی ہے، سجدے کی جگہ نہ ہو تو بعد از قرآن کہیں بھی کر سکتے ہیں. سوال سمجھے جی؟ تو پہلے ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ بھائی کی تو مجبوری ہے، جگہ نہیں مل رہی نا، جگہ ہو پھر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے یا افضل ہے لیکن واجب نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ کیوں بھائی صاحب؟ ماشاء اللہ. نہیں آپ تو کبھی ادھر کبھی ادھر. عام طور پہ پاک و ہند میں علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے. سجدہ تلاوت کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن یہ فتویٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت افضل ہے، بہتر ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن بہرحال واجب نہیں ہے. کیا دلیل ہے جی ہمارے پاس؟ پہلے نمبر پہ دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے. جناب زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی. کس کی تلاوت کی تھی؟ اور آپ نے سجدہ نہیں کیا. یعنی کہ نہ جناب زید بن ثابت نے کیا نہ اللہ کے رسول نے کیا. نمبر 2 بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ، کون سا ممبر؟ مسجد نبوی کے ممبر پہ خطبہ دے رہی ہیں اور خطبے میں سورہ نحل کی تلاوت کرتی ہیں. تلاوت کے دوران سجدہ آتا ہے تو ممبر سے نیچے اترے، خود بھی سجدہ کیا، سب لوگوں نے بھی سجدہ کیا. یہی صورت آئندہ جمعہ میں تلاوت کی تو نہ خود سجدہ کیا نہ لوگوں نے کیا، اور اس موقع پہ جناب عمر فاروق نے وعدے کیا کہ یہ سجدے فرض نہیں ہیں، اگر ہم چاہیں تو کر لیں ورنہ فرض نہیں ہے. تو جناب عمر فاروق امام ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹے کے بڑے؟ کتنے کو بڑے؟ بہت بڑے ہیں نا. ہاں تو یہ اس سے پتا چلا سجدہ تلاوت جو ہے یہ واجب. میں نے حدیث بھی پیش کر دی ہے اور جناب عمر فاروق کا عمل بھی اور ان کا فتویٰ بھی.